اسلام دوستو، اس وقت انٹرنیشنل سسٹم میں آپ کو ڈس آرڈر نظر آ رہا ہے. اور ڈس آرڈر کیوں نظر آ رہا ہے، آرڈر کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. اور اسی تناظر کے اندر اگر آپ ایران کے مسئلے کو دیکھیں، پاکستان بھارت کے تعلقات کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر ہونے والی جو صورتحال ہے اس کو رکھیں، تو آپ کو پکچر بہتر انداز سے سمجھ آتی ہے اور آپ ایک خاص اور مخصوص نظریہ بھی رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم آرڈر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا اسٹرکچرل ارینجمنٹ ہے جس کے اندر بین الاقوامی قوانین، رجیمز اور ادارے یہ ریگولیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو. اور جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی، بین الاقوامی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹوٹیلٹی آف ریلیشن شپ ہے. یعنی اس کے اندر تجارت بھی آ جاتی ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی آ جاتے ہیں، کلچرل ایکسچینجز بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر سیکیورٹی ڈیلنگز بھی آ جاتی ہیں، ہر قسم کے تعلقات اور سپورٹس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. اور جب ہم انٹرنیشنل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک نیا کانسیپٹ ہے پاور ہائرارکی کا. پاور جو ہے یہ شفٹ ہو رہا ہے فرام ون پاور ٹو اندر پاور، اور یہ شفٹ ہو رہا ہے بالفرض ٹریڈ کی ڈومین کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو چائنا اس وقت تقریباً $85 بلین کا سرپلس ٹریڈ کرتا ہے مارچ 2026 میں، جبکہ امریکہ $61 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اٹھاتا ہے. اور لاسٹ ایئر چائنا کی فگر جو آپ کو معلوم ہے $1.2 ٹریلین سرپلس ٹریڈ کے ساتھ رہی، جبکہ امریکہ کا خسارہ 900 سے $1 ٹریلین ٹریڈ کے اندر، تجارت کے اندر بتایا جاتا ہے. انفارمیشن کے اندر مور دین 50% چائنیز ریسرچ آرٹیکلس آپ کو نظر آتے ہیں. دنیا کی جتنی بھی ریسرچ پروڈیوس ہوتی ہے اسپیس کے اندر، جو بیدو چائنیز سسٹم ہے وہ امریکہ کے جی پی ایس سسٹم، گلیلیو سسٹم آف یورپ اور رشین سسٹم سے کہیں زیادہ تکڑا، سوفسٹیکیٹڈ اور تعداد میں زیادہ ہے. اور پھر اسی طرح سے ٹیکنالوجیز کی اگر آپ بات کریں تو آؤٹ آف 58 کے اندر چائنیز لیڈ کر رہا ہے. اور ریئر ارتھ منرل کے اندر چائنیز اس وقت آپ کو اجارہ داری نظر آتی ہے. 90% جو ریئر ارتھ منرل سے پروسیس ہونے والی گڈس ہیں اس کا پروسیسنگ 90% چائنیز کے ہاتھ میں. اور یہی وجہ ہے کہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایک ملک کے اوپر انحصاری، اور وہ بھی 90% تک، وہ کسی وقت بھی ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے، بیکاز یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ ڈیفنس کے اندر، فارماسیوٹیکلز کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو ایک ڈس آرڈر نظر آ رہا ہے بیکاز انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ریجیمز اور بین الاقوامی ادارے لائک یونائٹڈ نیشن اس انداز سے کام کرتے نظر نہیں آ رہے. اور جب رولز کی بات کرتے ہیں تو انفیکٹ انہیں بین الاقوامی ادارے ہی انہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور بین الاقوامی اداروں کی حالت یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اس وقت کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا، اور ہر کوئی یونائٹڈ نیشن کی ری اسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہمیں نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس سارے تناظر میں ایران کا مدعا، کہ ایران کا مدعا کیا ہے. اس کے اوپر ولی نصر نے ایک انٹرویو دیا مہدی حسن کو، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کیا بات کہی ہے وہ انٹرویو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پھر اس کے اوپر مزید بات کر سکیں. Every other day. Last weekend, I remember I was at a party and someone rang me and said, "Breaking news! You better get to us. It's going to be a deal today." There wasn't one, of course. Is it fair to say that right now, the bigger opposition to a deal is coming out of Iran and Tehran than out of the Washington D.C. and the United States? No, I don't think so. Okay. I think the Iranians arrived at a formula that they thought that the Trump administration would go along, Yeah. which is let's finish the war and lift the economic blockades on the Strait of Hormuz and on Iranian economy, and then we'll negotiate the bigger things like the nuclear deal and the final status of the Strait of Hormuz. Trump came very close to the edge to signing it. That's probably when you were... And all the Republicans went crazy. The Republicans went crazy and also the Democrats went crazy. And he knows that there's no victory coming out of this deal. So he backed away and tried to renegotiate. And that's where we are. In other words, he said, well, I'm not going to unfreeze what I promised your funds. No, I want the final status of the Strait and what you're going to do with the nuclear material all rolled in. So that unraveled it. So you wrote an FT piece, and the headline was "Why Iran Fears a Deal Today
mean, why Iran fears a deal today means more war tomorrow. And you wrote, if there is a division in Tehran, it is over the wisdom of trusting the US government. And that's why I asked the question about, is it Iranian hesitancy now that whatever they sign is worthless, given they've seen, like those of us who live in the United States, the rest of the world, Iranians included, are seeing how erratic, impulsive, unreliable, dishonest, all over the place Donald J. Trump is. Absolutely. I mean, the biggest deficit here is actually trust. They don't trust that. And can you blame them? No, because, he's the one who came out of the 2018 deal. Yep. He bombed him twice in the middle of negotiations. Yep. He's gone back on his word. He puts material online periodically that are insulting and also close the space in Iran for making any kind of a compromise. But I think the Iranians may find that a larger deal is improbable, is extremely difficult. But the memorandum of understanding to end the war probably is something that they're willing to sign on to. So I think their approach is that they are willing to test the waters with diplomacy, but they will not sign anything in a larger deal unless they're absolutely sure where they're putting their foot down. بہت امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کو ٹرسٹ نہیں ہے اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن کے اوپر, اور ٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے جے سی پی او کے ذریعے ایگریمنٹ سائن کیا, اسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کینسل کر دیا, اور 2 دفعہ نیگوسیشنز کے دوران انہیں بام کیا. اب ایرانی تیار ہیں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, لیکن فائنل جو ڈیل اینڈ ایگریمنٹ ہے اس پہ انہیں امریکہ پہ ٹرسٹ اس وقت موجود نہیں ہے. اور خود امریکہ کے اندر بہت شدید اس وقت تنقید ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز پہ, اور سرویز کا تو میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں جب اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھولا جا رہا, بلکہ ایک اور بڑی سیریس قسم کی خبر آ رہی ہے, اور وہ خبر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے ایفرٹس ڈالی ہیں انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے وہ خبر. اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک تو یہ خبر ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اپنے ثالثوں کو آگاہ کیا ہے کہ ان کے پاس 60 دن سے زیادہ وقت موجود نہیں ہے اور ایران کو اس کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا, ادروائز وہ ایکشن لیں گے. اس کے ساتھ جو دوسری اہم خبر آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں جو آپ کے نظر سے بھی گزری ہوگی, جو کہ اس پاکستانی ایفرٹس کو مزید خراب کر سکتی ہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بین کر دیا ہے ایرانی ٹیم کے اوپر, فٹ بال ٹیم کے اوپر, کہ وہ ان کی سرزمین پر موجود نہیں ہوں گی ورلڈ کپ کے میچ سے پہلے اور میچ کے بعد. اس کا مطلب یہ کہ ایرانی ٹیم جو ہے وہ میکسیکو کے اندر موجود رہے گی, وہاں پہ ٹریننگ کرے گی, اور میچ کے ٹائم کے اندر وہ امریکہ کی حدود کے اندر داخل ہوں گے. اب یہ جو قدغنیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدغنیں مشکلات پیدا کریں گی پاکستان کی اس ایفرٹس میں, جہاں پہ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ کرائسس مینیج ہو جائے. بیکاز اس وقت تہران کے اندر انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب موجود ہیں, اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ میں یہاں پہ اس لیے ہوں کہ ایک انتہائی اہم پیغام فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا رہبر معظم ایران کے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی تک پہنچائیں, اور مجھے امید ہے کہ چیزیں بہتر انداز میں ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن جو سب سے میری نظر میں خطرناک جو انفارمیشن ہے جس سے ایران اریٹیٹ ہوگا, بیکاز اس ساری ڈیل کے اندر جو ایران کی بنیادی ڈیمانڈ تھی وہ یہ کہ ان کے جو فریز ایسٹس ہیں وہ ان کو ڈی فریز کر دیے جائیں. اگر مکمل نہیں بھی کیے جا سکتے تو کم از کم آدھے تو کیے جا سکتے ہیں, کم از کم $24 بلین کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے 30 منٹس پہلے کی جو خبر ہے اس کے مطابق ایرانی آفیشلز نے یہ باور کروایا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ اعلان کہ جی سی سی ممالک کے اندر جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے, اسپیشلی امریکن اڈوں کو نقصان پہنچا ہے, وہ ایران کے فریز ایسٹس کو ڈی فریز کر کے ان سے ان کی ریپیئرنگ ہوگی. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید جو تعلقات اور پاکستان کی کاوشیں ہیں ان کو یہ برباد کر سکتا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس پہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. یہ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اسے ریپیئر کر بھی لیں گے, ریپلیس کر بھی دیں گے جی سی سی ممالک کے اندر, تو ہم اسے دوبارہ تباہ کر دیں گے. یہ اعلان کیا ہے اس وقت ایرانی حکام نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر نہیں ہے. ایک تو فٹ بال والا,
دوسرا کہ میرے پاس 60 ڈیز سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ ایرانیوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ کے انٹرنل پالیٹکس ہے، سوسائٹی ہے، اکانومی، اس کا اتنا پریشر ہے، اور پھر ایکسٹرنل ورلڈ میں جس طرح اس وار کو ناپسند کیا جا رہا ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آسان ہوگا کہ دوبارہ جنگ کا آغاز کر سکیں. لیکن کم از کم یہ جو پاکستان ایفرٹس ڈالتا ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، وہ یکدم پھر ڈی ریل ہونا شروع ہو جاتی ہیں صرف ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، اور وہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیلی فونک کنورسیشن نیتن یاہو کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہوئی ہے، اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تلخ کلامی ہوئی ہے، یہ تلخ کلامی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اور بیوقوف بنانے کے لیے، اس وجہ سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے. بہرحال اسرائیل کے اندر جناب ایک خبر آئی ہے، اور باراک روید نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر عبرانی زبان کے اندر اسے ٹویٹ کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے، اس کا انگلش ترجمہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 sources steeped in details told me that the Mossad deputy chief received a budget of $1 billion shekels and a team of hundreds of people a year ago for the project to topple the Iranian regime. The results, as everyone already knows, were nothing to write home about, to put it mildly. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ موساد کو ایک بجٹ دیا گیا 1 بلین شیکلز کا، اور لوگ دیے گئے کہ وہ ایران کے اندر رجیم کو ٹاپل کریں. اور اب یہ جو موساد کے ڈپٹی چیف ہیں، انہیں جناب کہا جا رہا ہے کہ انہیں فارغ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ جناب جو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر آ رہی ہے، اس خبر کو میں اس طرح سے لوں گا کہ یہ سید مشاہد حسین نے ٹویٹ کی ہے، اینڈ اٹ از ریگارڈنگ پاکستان. میرا خیال ہے کہ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ آرڈر ڈس آرڈر میں تبدیل ہو رہا ہے، اس کے پاسبل 3 سیناریوز اس کے بن سکتے ہیں، وہ میں کسی وقت ڈیٹیل کے اندر بات کروں گا. اس پہ کافی امریکن پروفیسرز کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور ایک پروجیکٹ بھی اس کے اوپر میں کر رہا ہوں، اور آپ دعا کریں اس کے اوپر ایک کمپریہنسو کتاب میں پبلش کرنے کی کوشش کروں گا. سید مشاہد حسین اپنی ٹویٹ کے اندر لکھتے ہیں، جو کہ کل آئی ہے، اس کے اندر کہتے ہیں رانگ ڈیسیشن ایٹ دا رانگ ٹائم، ریپیٹنگ پاسٹ مسٹیکس آف مس ہینڈلنگ ڈسنٹ ایٹ اے ٹائم وین انڈیا از ٹوٹلی آن دا رن ان دا ریجن، isolated diplomatically because of their failed and flawed policies on Pakistan and Indian occupied Kashmir. Pakistan's officialdom creates new crisis in sensitive Azad Kashmir, imposing this silly, short-sighted ban, even invoking anti-terror laws against political dissenters. بہت امپورٹنٹ ٹویٹ ہے کہ جہاں ڈس آرڈر ہے، اور اس ڈس آرڈر صرف سسٹمک لیول پہ نہیں ہے، ریجنل لیول ساؤتھ ایشیا میں بھی ہے، جہاں بھارت اس وقت فرسٹریٹ نظر آ رہا ہے بیکاز اس کے بہت زیادہ فیلیئرز ہیں فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر، ملٹری فرنٹ کے اوپر، اور جس طرح سے وہ مس ہینڈل کر رہا ہے آزاد کشمیر کو اور باقی علاقوں کو. اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ اگر ڈسینٹرز کو اینٹی ٹیرر لاز کے ذریعے سے، ایک جو بیوروکریٹک ٹپیکل مینٹالٹی ہے اس کے ساتھ کریں گے، تو یہ میرا خیال ہے ایک غلطی ہوگی. اس غلطی کو ہمیں نہیں دہرانا چاہیے، اور اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بار بار جو بھارتی آفیشل سندور 2 کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کو سوال کرتے ہیں کہ پاکستان تو بہت زیادہ چائنا کے اثر کے نیچے ہے، اور پھر جس طرح سے وہ ترکیے کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اور ترکیے کے فارن منسٹر حکان فیدان کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے، اور پھر جس طرح سے وہ مارکو روبیو اور پیٹ ہیکسٹ سے شنگریلا کے دوران، اور مارکو روبیو کا جو وزٹ انڈیا کا ہوا، وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں، جس سے ان کی فرسٹریشن بڑی ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. پراوین سائنی نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور جب وہ سندور 2 آپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے تجزیے میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، بہت ہی نمایاں اور اچھے ہیں. اس حوالے سے جب اس طرح کے معاملات ہوں تو وی ہیو ٹو بی بٹ کیئرفل. اور جو آخری امپورٹنٹ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پاکستان چونکہ میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی
جو چارج دا افیئرس اس وقت موجود ہیں، نتالی بیکر صاحبہ، انہوں نے اپنے 250th برتھ ڈے آف امریکہ پہ یہ کہا تھا کہ اٹ از دا فائنسٹ آور ان دا ہسٹری آف پاکستان، اور پاکستان کا جو میڈیشن کا کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، جسے ایرانی اتھارٹیز بھی تسلیم کرتے ہیں. جس طرح سے محسن نقوی صاحب کو ریسیو کیا گیا ہے وہ ویڈیوز اینڈ پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی. لیکن اس سارے معاملے میں جو پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ عرب ممالک کو بھی اس نے آن بورڈ رکھا ہوا ہے، میجر کی پلیئرز انٹرنیشنل سسٹم کے ان کو بھی آن بورڈ رکھا ہوا ہے. اور جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب تو ایران میں ہیں، لیکن لیبنان کے آرمی چیف فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری پیئنگ وزٹ ٹو پاکستان، اور سارے معاملات کے اوپر وہ گفتگو کریں گے، بیکاز لیبنان کے حوالے سے ایران کی شرط ہے کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اور جو لیبنان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں منت کرتا ہوں ایران سے کہ وہ ملک کو تباہی سے بچا لیں. تو لہٰذا ایک ڈفرینٹ اوپینین وہاں سے ان کی آفیشل جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے. ایران کا موقف اور حزب اللہ کا موقف کچھ اور ہے، بیکاز جو قاسم نعیم صاحب ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں آرگنائزیشن کو، ان کا یہ بیان ہے کہ وہ کسی قسم کی سیز فائر اسرائیل کے ساتھ نہیں کریں گے. اس معاملے کو بھی پاکستان مینیج کرتے نظر آ رہا ہے. البتہ اسرائیل کا غصہ پاکستان پہ بڑا تیز و تند قسم کا ہے کہ آج اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو وہ پاکستان کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. لیکن اگین کچھ ہمارے دوستوں کو اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے دکھاوا ہے. آپ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.